سونا گاچی کی راتیں پارٹ 7۔ شبانہ اپنی بڑی بہن کے سامنے پلنگ پہ پاؤں لٹکائے خاموش بیٹھی تھی۔ غزالہ کا وہ بے حد احترام کرتی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ اس گھر میں غزالہ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو اس کے دکھ درد کو پہچانتی ہے اور وقت پڑنے پر اسے صحیح مشورہ دے سکتی ہے۔ اس نے غزالہ کی طرف دیکھا۔ آپی، جب مناسب وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے میں شادی بھی کر لوں، پر ابھی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں انگلش میں ایم اے کر کے ڈاکٹریٹ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے جسے میں ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ اب امی ابو کو سمجھائے نا کہ ابھی میری شادی کی بات کہیں نہ کریں۔ غزالہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ لیکن امی تو پھپھو کو زبان دے چکی ہیں، اس جمعے کو منگنی کی تاریخ بھی پکی ہو چکی ہے۔ شبانہ کو غصہ آ گیا۔ آپی، میں کوئی ڈھور ڈنگر نہیں ہوں، پڑھی لکھی ذمہ دار لڑکی ہوں۔ کسی کو مجھ سے مشورہ لیے بغیر میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آپ امی کو کہہ دیجئے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، کہیں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر مجھے مجبور کیا گیا تو میں کچھ کھا پی کر خودکشی کر لوں گی۔ غزالہ جلدی سے اٹھ کر شبانہ کے پاس پلنگ پر آ گئی۔ اس نے اس کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، خبردار، جو پھر کبھی ایسا خیال دل میں لائی، تم فکر نہ کرو، میں امی ابو کو سمجھاؤں گی، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ شبانہ اپنی بہن غزالہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نے جب اسے حوصلہ دیا تو شبانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غزالہ نے شبانہ کو پیار کیا اور بولی، اب تم آرام کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، تمہیں جتنا پڑھنا ہے بے شک پڑھو۔ شبانہ کی امی اور ابو ظفر سے اس کی منگنی کا دن واقعی مقرر کر چکے تھے، لیکن جب غزالہ نے انتہائی دانش مندی اور پوری ذمہ داری سے انہیں ساری بات کھول کر بیان کی تو ماں باپ سوچ میں پڑ گئے۔ ابو جان، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ فی الحال اس بات کو یہیں رہنے دیں۔ منگنی کا کیا ہے، نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی شبو کو اپنی تعلیم مکمل کر لینے دیں، جب وقت آئے گا تو میں ظفر سے شادی کرنے پر اسے راضی کر لوں گی۔ دور اندیش ماں باپ چپ ہو گئے۔ غزالہ کی امی نے بڑی عقل مندی سے سمجھا دیا کہ ابھی منگنی کی ضرورت نہیں ہے۔ ظفر جب 1.5 سال بعد امریکہ سے دوسری بار واپس آئے گا تو شادی ہی کر دی جائے گی۔ ظفر کو جب پتا چلا کہ اس کی منگنی ملتوی ہو گئی ہے تو اسے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ شبانہ اس کو پسند نہیں کرتی اور یہ سب کچھ اسی کے ایما پہ ہوا ہے۔ اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ اب میرے وقار کا مسئلہ بن گیا ہے، شادی کروں گا تو شبانہ سے ہی کروں گا، نہیں تو اسے اغوا کر کے لے جاؤں گا۔ ظفر کی ماں نے اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، خبردار جو ایسی بات زبان پہ لایا۔ انہوں نے انکار کب کیا ہے؟ یہی کہا ہے کہ شبانہ کو ایم اے کر لینے دے، تم دوسری بار آؤ گے تو شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ آخر ہم بھی تو اسی لاہور شہر میں رہتے ہیں اور میرے بھائی کی بیٹی ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے۔ ظفر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ ایک نارمل قسم کا معمولی پڑھا لکھا نوجوان تھا جس کو دولت، خوبصورت کپڑوں، نئے ماڈل کی گاڑیوں اور دوستوں کی دعوتیں کرنے اور ان کی دعوتوں میں شرکت کرنے کا شوق تھا۔ زندگی میں اس کے کوئی بلند نظریات یا تصورات نہیں تھے۔ امریکہ میں اس نے بڑی جدوجہد کے بعد ایک مقام حاصل کیا تھا۔ اس کے پاس گرین کارڈ بھی تھا اور کیلیفورنیا میں 2 پیٹرول پمپس بھی تھے۔ اپنا ایک گارڈن ہاؤس تھا جہاں وہ عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ شبانہ سے اسے محبت وغیرہ کچھ نہیں تھی، پر شبانہ کی بے رخی نے اس کے مردانہ وقار کو زبردست ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس نے شبانہ سے شادی کو اپنے وقار اور عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ شبانہ کو ایک بار اپنی بیوی بنا کر ہی دم لے گا، چاہے اس کے بعد وہ اسے طلاق لے کر ہی کیوں نہ چلی جائے۔ شبانہ کی باتوں سے ظفر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ ظفر نے اسے اپنی توہین پر معمول کیا تھا۔ وہ خوش شکل تھا، دولت مند تھا، امریکی نیشنل تھا، امریکہ میں اس کا اپنا خوبصورت مکان تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے خیال میں ہر لڑکی اس سے شادی کرنے میں فخر محسوس کرتی، لیکن شبانہ اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ منگنی محض شبانہ کے انکار کی وجہ سے ملتوی ہوئی ہے۔ ظفر نے اس بارے میں شبانہ کی بہن یا امی سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ دل میں اس نے شبانہ کو حاصل کرنے کا آہنی ارادہ کر لیا اور خاموش رہا۔ پاکستان میں اس کے ویزے کی مدت ختم ہونے والی تھی۔ اس دوران وہ بہت کم کینال لاج شبانہ کے ہاں گیا۔ جس روز اسے امریکہ کے لیے پرواز کر جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے شام کو وہ شبانہ کے ہاں اپنی ممانی اور ماموں یعنی شبانہ کی امی اور ابو سے ملنے چلا گیا۔ شبانہ کے ابو اور عقیل گھر پر نہیں تھے۔
غزالہ اور امی نے ظفر کا خیر مقدم کیا۔ امی نے اسے پاس بٹھا کر پیار کیا اور کہنے لگی، بیٹا خیر سے جاؤ اور خیر خیریت سے واپس آؤ، خط ضرور لکھتے رہنا۔ غزالہ نے کہا، جاتے ہی فون کر دینا، اس سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ ظفر کی نظریں شبانہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ شاید دوسری منزل میں اپنے کمرے میں تھی۔ عامر اپنی امریکی جیکٹ کی زپ کھولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ظفر کو دیکھا تو ہیلو بھائی جان کہہ کر اس سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ امی نے کہا، تمہارے بھائی جان کل امریکہ واپس جا رہے ہیں؟ اوہ نو، سچ؟ میں تو کہتا ہوں تم بھی امریکہ آ جاؤ میرے پاس، وہیں انجینئرنگ کا کورس کر لو۔ غزالہ کہنے لگی، یہ تو اب لندن جانے کا سوچ رہا ہے۔ ارے لندن میں کیا رکھا ہے، امریکہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اپنا گھر ہے وہاں، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں تمہیں داخلہ بھی دلوا دوں گا۔ ظفر نے اب شبانہ کے گرد محاصرہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی نے کہا، بیٹا تم وہاں جا کر پتہ کرنا، پھر ہم عامر کو تمہارے پاس بھیج دیں گے، اس سے اچھی بات بھلا اور کیا ہوگی؟ آپ فکر نہ کرے مومانی جان، میں جاتے ہی اس کے داخلے کا بندوبست کر دوں گا۔ کیوں بھائی، تم تو تیار ہو نا؟ عامر نے خوش ہو کر کہا، کیوں نہیں بھائی جان، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تو اس سے اچھی بات بھلا اور کیا ہوگی؟ ظفر نے مومانی سے پوچھا، عقیل بھائی جان اور مامو جان ابھی تک نہیں آئے کیا؟ غزالہ بولی، ابو کا فون آیا تھا، وہ شام کو ذرا لیٹ پہنچیں گے۔ مومانی نے کہا، جاؤ شبانہ سے ملاؤ، وہ اوپر اپنے کمرے میں ہوگی۔ غزالہ نہیں چاہتی تھی کہ ظفر اوپر شبانہ سے ملنے جائے، کیونکہ شبانہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن امی سیدھی اور پرانے زمانے کی خاتون تھی، اور پھر ظفر کے ساتھ شبانہ کی شادی کا خیال ان کے دل میں اپنی جگہ پر بدستور قائم تھا۔ ظفر بھی چاہتا تھا کہ جاتی دفعہ وہ شبانہ کو ہیلو ہائے کر لے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور سیڑھیاں چڑھ کر شبانہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ شبانہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ظفر نے آہستہ سے دستک دی اور حسب عادت اونچی آواز میں بولا، ہیلو شبو، میں ہوں ظفر۔ وہ اب سوچی سمجھی حکمت عملی پہ چل رہا تھا۔ شبانہ نے بے دلی سے دروازہ کھولا اور میز کے سامنے کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ٹیبل لیمپ روشن کی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ کمرے کی فضا گرم تھی۔ چائے کی خالی پیالی شبانہ کے پاس ہی پڑی تھی۔ گلاب کا مرجھایا ہوا سرخ پھول اس نے چھوٹی نیلی پھولدار بوتل میں پانی ڈال کر سجا رکھا تھا، مگر پھول مرجھا چکا تھا اور سڑنے کو تھا۔ شبانہ جو کتاب پڑھ رہی تھی اس میں نشانی کا زرد کاغذ رکھ کر اس نے کتاب بند کر کے میز پر ڈال دی۔ ظفر کے آ جانے سے کمرے کی فضا جو چند لمحے پہلے ہلکی پھلکی اور رومانٹک تھی، اب بوجھل ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ فضا میں شبانہ کو ایک کھچاوٹ اور تناؤ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ظفر کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا اور اپنے 3 پیس سوٹ کی واسکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، میں کل واپس جا رہا ہوں، سوچا تمہیں ملتا جاؤں، کل شاید وقت نہ ملے۔ شبانہ گہرا سانس کھینچ کر خاموش رہی۔ وہ مرجھائے ہوئے گلاب کے پھول کو تک رہی تھی اور سوچ رہی تھی ظفر کب کمرے سے جائے اور وہ پھر اپنی کتاب کے مطالعے میں محو ہو جائے۔ ظفر کے جانے کا سن کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، مگر وہ اس سے اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جواب میں کچھ کہنا بھی ضروری تھا۔ اپنے کندھے کی شال درست کرتے ہوئے اس نے ظفر کی طرف دیکھا اور بولی، ویزا ختم ہو گیا ہے کیا؟ ظفر نے گردن ایک طرف ٹیڑھی کر کے شبانہ کو غور سے دیکھا۔ ویزے کی مدت بڑھ بھی سکتی تھی، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جب کوئی پسند نہ کرے تو پھر فائدہ کیا؟ شبانہ نے فوراً بات کا موضوع بدل دیا، ابو اور عقیل بھائی ابھی تک نہیں آئے، شاید ان سے بھی مل لینا تھا نا؟ ظفر اب بھی شبانہ کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوا تھا۔ یہ نظریں شبانہ کو بری لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، انہیں کل مل لوں گا، اس وقت تو میں صرف تم سے ملنے آیا تھا، کل دوپہر کی فلائٹ ہے، سوچا اس وقت تم کالج گئی ہوئی ہوگی۔ شبانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظفر نے اپنی واسکٹ کے بٹن کھول دیے۔ تم نے کمرے میں زیادہ ہیٹنگ کر رکھی ہے، تھرموسٹیٹ نہیں لگوائے کیا؟ نہیں، شبانہ نے بے دلی سے کہا اور کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ پڑھ نہیں رہی تھی، کتاب پر چھپی انگریزی تحریر کو صرف دیکھ رہی تھی۔ میری وجہ سے تم بور تو نہیں ہو رہی؟ شبانہ کے منہ تک آتے آتے یہ بات رہ گئی کہ ہاں، میں سخت بور ہو رہی ہوں، خدا کری تم میرے کمرے سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مگر وہ ایسا نہ کہہ سکی، بس اتنا ہی کہا،
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر پارٹ 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 8 سماعت